أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المؤمن. اس سورت کا تعارف المؤاخذۃ الالہیہ کے ساتھ ہے. مؤاخذہ یعنی پکڑ. اللہ والی پکڑ کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی جاننا چاہے تو پھر اس سورت کو پڑھے. اور اس سورت کا یہ مختصر دعویٰ اور عنوان ہے، اور اس کے لیے ایک عربی عبارت یاد کر لیں جو پوری سورت کے مضامین پر مشتمل ہوگی. کتاب اللہ الی المنکرین المجادلین. کتاب اللہ الی المنکرین المجادلین. اللہ کی کتاب منکرین کی طرف، وہ منکرین المجادلین جو لڑائی بھی کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں. تو اب اس کا الٹ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ العزیز علی المجادلین العلیم للمنکرین. یعنی یہاں چونکہ دو صفتیں ہیں، العزیز العلیم شروع میں لکھا، شروع میں ارشاد فرمایا، تو العزیز علی المجادلین یعنی اللہ غالب ہے، طاقتور ہے مجادلین پر، علیم ہے منکرین کے لیے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ جانتا بھی ہے. المؤاخذۃ الالہیہ. اب یہ سورت پوری تفصیل سے بندہ پڑھے تو وہاں پر محسوس ہوگا کہ اللہ کریم منکرین کے ساتھ کس حال میں ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں جو برکتیں چھن جاتی ہیں پھر اس وقت پکڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ کتنے انداز سے اور کتنے طریقوں سے پکڑتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اپنی قدرت کے دلائل بھی ارشاد فرماتے ہیں، اپنے زور کے دلائل بھی اللہ کریم دکھاتے ہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ اللہ کریم ہماری باتوں سے غافل ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو پکڑنے کی طاقت نہیں، نعوذ باللہ. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ جو حکم نامہ، یہ کتاب، یہ نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی یہ بات دھیان سے سن لو، جو بات نازل ہو رہی ہے وہ اللہ العزیز، اللہ پکڑنے پر آئے تو وہ غالب ہے، العلیم جس کو پکڑنا ہے اسی کو پکڑتا ہے، جس کو جانتا ہے. جس کو پکڑنا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے. العلیم. غافر الذنب، یہ بھی دھیان رہے اللہ کریم معاف بھی کرتے ہیں، قابل التوب، توبہ بھی قبول کرتے ہیں. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کے، کوئی واپس آنا چاہے اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں. اور اتنا بھی دھیان رہے شدید العقاب ذی الطول، اللہ سخت سزا والے بھی ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں. پھر چند قوموں کے مختصر احوال ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا. حاملین عرش فرشتے، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں مومنوں کے لیے، اور مومنوں سے کوئی کمی کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. مومنوں کے لیے ایسے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہر شے پر تیری رحمت غالب ہے، تیرا علم ہر شے پر وسیع ہے. مومنوں کو تو جانتا ہے کہ کون دل سے رجوع کر رہا ہے، تیری طرف آ رہا ہے، جو اے اللہ انہیں معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، یعنی بعض اوقات بندہ رجوع کرتا ہے لیکن ظلم اتنا ہو جاتا ہے
کہ وہ توبہ کے بندہ آداب پورے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چونکہ صدق دل سے بندہ کھڑا ہوتا ہے، آداب پورے نہ بھی ہو رہے ہوں، تب بھی اللہ کریم حاملین عرش فرشتے جو ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کر کے اس کی توبہ کو لے لیتے ہیں۔ اور پھر وہ حاملین عرش فرشتے صرف ایسوں کے لیے اتنی ہی دعا نہیں کرتے، بلکہ زیادہ دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ انہیں باغات میں داخل کر۔ اور اسی طرح ان کے آل اولاد اور ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی سیئات سے بچنے کی بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ چونکہ توبہ کر چکے، تیری طرف آ چکے، اب یہ منکروں کی طرح نہیں ہیں، وقہم السیئات، اے اللہ ہر برائی سے ان کو بچا کر رکھنا۔ یہ حاملین عرش فرشتے جو ہیں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احوال میں سے ایک حالت اور ایک واقعہ بیان فرمایا، اس کا انداز یہ رکھا کہ منکر کیسے پیش آتے رہے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر انہیں جگہ جگہ سمجھانے والے بھی آتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نکالا تو ایک مرد مومن جو فرعون کا اپنا رشتہ دار تھا، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ مومن بن گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، وہ اس نے سمجھانا شروع کر دیا۔ لمبی چوڑی تقریر ہے، جس طرح کو منت سماجت کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، اے قوم والو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے تمہارے اوپر، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بڑی بڑی جماعتوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہوئی کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ وہ واقعہ بیان کر کے پھر اللہ کریم جہنمیوں کا ایک منظر دکھاتے ہیں اس صورت میں، کہ وہ جہنمی جو آج تو منکر ہیں، دن قیامت فرشتوں کی منتیں کر رہے ہوں گے، جہنم کے داروغہ کی منتیں کر رہے ہوں گے، لخازنۃ جہنم ادعوا ربکم، کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ سارا عذاب نہ سہیں تو ایک دن تو عذاب ہلکا ہو جائے۔ وہ فرشتے جواب دیں گے، وَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تمہارے پاس پیغام دینے والے ہماری واضح آیتیں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے آئے تو تھے، بلا، قالوا فادعوا، تو فرشتے داروغ جہنم فرمائیں گے خود دعا کرو نا، ہمیں کیوں کہتے ہو، آج تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں ہونی، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنی طاقت کے کچھ اظہار دکھائے جو کہ لوگوں پر مہربانی اور رحمتوں کی صورت میں تھے۔ لوگوں، انکار کے باوجود تمہارے لیے ہم نے یہ سارا نظام بچھایا بکھیرا، اس کے بعد تم ہی ہو کہ اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہو۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہاں سے تمہیں یہ دھوکے دیے جا رہے ہیں، کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو، کون ہے جو تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے ہوشیار کرتا ہے، اور یہ جھگڑے ہمارے عذاب تک چلتے ہیں، جب بھی ہم پکڑتے ہیں۔ فلما رأوا بأسنا، پچھلی قوموں نے بھی یہی حال کیا تھا، جب ہماری پکڑ آئی قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہتے تھے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر جب ہماری پکڑ آ جائے پھر اس وقت کسی کا ایمان کارگر نہیں ہوتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اپنے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، انکاری منکر ہمیشہ نقصان میں ہی رہتے ہیں۔ اب دھیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں اور منکروں میں شمار نہ ہونا، بلکہ اس اہل بننا کہ اللہ کریم تمہاری توبہ قبول کرے اور حاملین عرش فرشتوں تک تمہارے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ اس صورت کا تعارف تھا، المؤاخذۃ الالہیہ، وما علینا الا البلاغ۔